السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ہی کا یوٹیوب چینل روح اردو پر میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ حال کے دنوں میں روح اردو ہی اکلوتا وہ چینل ہے جو RPSC فرسٹ گریڈ سبجیکٹ اردو سے متعلق اہم معلومات اور کلاسز یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ تو چلیے اب ہم آج کی ہماری کلاس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تھمبنیل پر آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آج کی ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ ہونے والا ہے ذوق دہلوی، جو کہ اردو ادب کے مشہور قصیدہ گو شاعر رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ قصیدہ گوئی میں یہ ان کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ قصیدہ کے جو بادشاہ ہیں وہ تو مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ ان کے بعد اگر کسی کا نام قصیدہ گوئی میں لیا جاتا ہے تو سب سے اہم نام ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا، جن کے بارے میں آج کی ہماری کلاس ہونے والی ہے۔ تو چلیے ذوق سے متعلق اہم ضروری معلومات آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ پیدائش 1789 یعنی 1789 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ ذوق دہلی میں کابلی دروازہ یعنی پرانی دلی کے باشندے تھے، دہلی کے رہنے والے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں ذوق کی وفات کی۔ ذوق نے سن 1854 میں دہلی میں جمعرات کے دن اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، یعنی 1854 کے وقت دہلی میں ذوق کا انتقال ہوا۔ اس سے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذوق کی پیدائش اور وفات، ذوق کی مقام پیدائش اور مقام وفات جو ہے وہ دہلی ہی ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، آگے چل کر کے ہم یہ فیکٹ دیکھنے والے ہیں کہ ذوق کبھی بھی دہلی کو چھوڑ کر کے باہر نہیں گئے، حالانکہ حیدرآباد کے مہاراجا نے ان کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی تھی، لیکن ذوق نے ان کو منع کر دیا۔ ذوق سے متعلق اگلے فیکٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ذوق کا اصل نام یا ان کا پورا نام کیا ہے، تو ان کا پورا نام ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ذوق ان کا تخلص ہونے والا ہے، پورا نام ہے ان کا شیخ محمد ابراہیم۔ اب ان کے تخلص کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اردو شاعری میں جو تخلص استعمال کیا تھا وہ تھا ذوق، اور اپنا تخلص ذوق انہوں نے اپنے استاد محترم حافظ غلام رسول کی مناسبت اپنا تخلص ذوق اختیار کر لیا تھا۔ یہ فیکٹ بھی ہم لوگ آگے چل کر کے دیکھیں گے، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ذوق کے استاد اہم اساتذہ کون کون ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوق کو ان کی زندگی میں کون کون سے خطاب اور لقب سے پکارا گیا اور کن خطابات سے ان کو نوازا گیا۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم جو خطاب ہے وہ ہے خاقانی ہند۔ خاقانی ہند یہ خطاب ذوق کو اکبر شاہشانی نے دیا تھا۔ اگلا ان کا جو خطاب ہے وہ ہے ملک الشعراء۔ یہ خطاب ان کو بہادر شاہ ظفر کے ذریعے سے دیا گیا تھا۔ ان دونوں ہی خطاب کو ہم کو امتحان کے لحاظ سے اہم مان کر کے یاد کرنا ہے۔ پہلا خطاب خاقانی ہند جو کہ اکبر شاہشانی کے ذریعے سے ان کو نوازا گیا، اور دوسرا خطاب ہے ملک الشعراء جو بہادر شاہ ظفر کے ذریعے سے ان کو دیا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کو جو یہ خطاب ہیں وہ کس موقع پر دیے گئے ہیں۔ تو جو پہلا خطاب ہے خاقانی ہند، یہ ان کو اکبر شاہشانی کے ذریعے سے اس موقع پر دیا گیا جب انہوں نے 18 زبانوں پر مشتمل 18 اشعار کا ایک قصیدہ ان کی شان میں، ان کی مدح میں پیش کیا تھا۔ اس سے متاثر ہو کر، اس سے بے حد خوش ہو کر کے اکبر شاہشانی نے ذوق کو جس خطاب سے نوازا، اس خطاب کا نام تھا خاقانی ہند۔ اگلے خطاب کی بات کر لیتے ہیں جو کہ جس کا نام ہے ملک الشعراء اور بہادر شاہ ظفر کے ذریعے سے ذوق کو دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت دیا گیا تھا جب ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی
بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کے وقت جو قصیدہ سنایا تھا، اس قصیدے کو سن کر کے بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ یہاں پر ہم لوگوں نے ذوق سے متعلق کچھ اہم اور پرسنل فیکٹس کے بارے میں چرچا کی ہے، بات کی ہے، جن کو ہم ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو آسانی سے ذہن نشین کر سکیں گے۔ یہاں پر ہم نے بات کی کہ ذوق کی پیدائش 1789 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ ذوق دہلی میں قابل دروازہ یعنی کہ پرانی دلی کے رہنے والے تھے۔ ان کی وفات 1854 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ اس طرح سے ہم نے جان لیا کہ ذوق کی مقام پیدائش اور مقام وفات جو ہے وہ دہلی ہی رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ذوق کا اصل نام اور پورا نام، تو ان کا اصل نام ہے شیخ محمد ابراہیم، اور جو تخلص ہے ان کا، انہوں نے اردو شاعری میں ذوق تخلص اختیار کیا، اور یہ تخلص ذوق انہوں نے اپنے استاد محترم حافظ غلام رسول جو کہ تخلص شوق اختیار کرتے تھے، انہی کی مناسبت انہوں نے اپنا تخلص ذوق اپنا لیا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ان کے خطاب اور لقب کی، تو ہم نے دیکھا کہ ان کو دو سب سے اہم خطاب سے نوازا گیا ہے۔ پہلا خطاب ہے خاقان ہند، یہ خطاب ان کو اکبر شاہ شانی کی جانب سے دیا گیا تھا، اور دوسرا خطاب ہے ملک الشعراء، اور یہ خطاب ان کو بہادر شاہ ظفر کی جانب سے ان کو دیا گیا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ذوق کے خاندان، ان کے والد محترم کے بارے میں۔ ذوق کے والد کا نام ہے شیخ محمد رمضان۔ ذوق کے والد کا نام ہے شیخ محمد رمضان، جو کہ ایک غریب سپاہی تھے۔ یہ ایک سپاہی تھے اور دہلی کے نواب لطف علی خان کی فوج میں ایک غریب سپاہی تھے، ان کی فوج سے وابستہ تھے۔ ان کے والد کا نام ہم نے جان لیا ہے شیخ محمد رمضان، جو کہ غریب سپاہی تھے اور نواب لطف علی خان کی فوج سے وابستہ تھے۔ یہاں پر ایک غیر ضروری نقطہ لگ گیا ہے، امید ہے آپ اس کو نظر انداز کریں گے۔ نواب لطف علی خان کی فوج سے وابستہ رہے تھے اور ایک غریب سپاہی تھے۔ غریب ہونے کی وجہ سے ذوق کے نہ تو کوئی بہت زیادہ دوست تھے، اور نہ ہی ان کو علم و تعلیم حاصل کرنے کے وقت اپنے اساتذہ کی جانب سے کوئی خاص توجہ دی گئی تھی، یعنی ان کو کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی، جس کی اکلوتی وجہ یہ تھی کہ ایک غریب سپاہی کے بیٹے تھے، یعنی ایک غریب اسٹوڈنٹ، غریب طالب علم تھے۔ آگے بات کرتے ہیں ذوق کے اجداد سے متعلق۔ ان کے اجداد مسلم خطری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ذوق کا جو تعلق ہے وہ مسلم خطری خاندان سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے اساتذہ کی، ان کے استاد کی۔ تو ان کے جو ابتدائی استاد ہیں ان کا نام ہے مولوی عبدالرزاق۔ ذوق کے ابتدائی جو استاد ہیں وہ ہے مولوی عبدالرزاق۔ حالانکہ ذوق کی ابتدائی تعلیم، جیسا کہ اس وقت معمول ہی تھا کہ ابتدائی تعلیم گھر پر والدین کے ذریعے سے ہوتی تھی، اس کے بعد شروعاتی تعلیم پاس کے مکتب یا مدرسہ میں طالب علم کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مولوی عبدالرزاق کی جانب سے ہوئی۔ اس کے بعد ان کی جو درسی تعلیم ہے اس کے لیے ان کو حافظ غلام رسول کے مکتب میں بھیجا گیا، یعنی ان کے استاد ہیں حافظ غلام رسول، اور ان کو شاعری کا بہت شوق تھا۔ شاعری میں استاد حافظ غلام رسول شاعری میں دلچسپی رکھا کرتے تھے اور شاعری میں شوق تخلص اختیار کرتے تھے۔ اسی تخلص شوق کی مناسبت اس سے متاثر ہو کر ذوق نے بھی اپنا جو تخلص اپنایا وہ رکھا ذوق۔ اگلے ان کے استاد ہیں شاہ نصیر، جو کہ اس وقت کے بہت ادیب، بہت مشہور اور مقبول شاعر تھے، جن کو ذوق نے اپنا استاد بنایا تھا۔ حالانکہ اپنے دوست جو تخلص بے قرار استعمال کرتے ہیں، ان کے کہنے پر انہوں نے شاہ نصیر کی استادی کو اختیار کیا تھا۔ بے قرار ان کے دوست میر کاظم حسین کا تخلص ہے، جو ذوق سے پہلے شاہ نصیر کی استادی میں چلے گئے تھے۔ حالانکہ شاہ نصیر نے ذوق پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے شاہ نصیر نے ذوق کو
خاص توجہ نہیں دی کیونکہ یہ غریب طالب علم تھے، جس کی وجہ سے ذوق کو کافی رنج ہوا، کافی رنج جو غم کا ان کو دکھ اٹھانا پڑا، کافی رنج و غم کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے دیکھتے ہیں ذوق کے اہم دوست اور ان کے جو اہم ہم سبق ہیں وہ کون کون تھے، تو اس میں سب سے اہم نام لیا جا سکتا ہے جو کہ ہے میر قاسم حسین، جو شاعری میں اپنا بےقرار تخلص اختیار کیا تھا، اور اگلے دوست ہیں ان کے میر باقر۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پر ان کے دو دوستوں ہم سبق کے نام کو دیکھ لیا ہے، جن میں پہلا ہے میر قاسم حسین اور دوسرا ہے مولوی باقر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ذوق کے شاگردوں کی فہرست میں کون کون اہم شعراء اور ادیب کے اہم نام شامل ہیں، تو یہ آپ کے سامنے اس طرح سے ہیں کہ ذوق کے شاگرد میں محمد حسین آزاد، داغ دہلوی، ظہیر دہلوی اور انور دہلوی، ان ناموں کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ذوق کے ہم عصر شاعر اور ان کی ادبی چشمک یا ان کی شاعرانہ چشمک کن کے ساتھ تھی، تو مرزا غالب کے ساتھ ذوق کی شاعرانہ چشمک تھی۔ ان کے ہم عصر میں غالب اور مومن کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ذوق کے ہم عصر شعراء میں غالب اور مومن کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے، جس میں غالب کے ساتھ ان کی خاص طور سے ادبی چشمک رہا کرتی تھی۔ چلیے یہاں سے ہم لوگ کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ذوق سے متعلق اہم معلومات کون کون سی ہیں۔ ذوق کو دہلی سے بہت محبت تھی، یہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ کے آ چکے ہیں، پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ذوق کو دہلی سے بہت محبت تھی، ذوق کبھی دہلی چھوڑ کر نہیں گئے۔ حیدرآباد کے مہاراجا، ان فیکٹس کو ہم لوگوں کو ذہن نشین کرنا ہے، امتحان میں آنے لائق یہاں سے سوالات بنائے اور پوچھے جا سکتے ہیں کہ حیدرآباد کے مہاراجا چندو لال نے ذوق کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر ذوق نہیں گئے، ذوق نے ان کو منع کر دیا، انکار کر دیا، اور یہ شعر پیش کیا۔ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، ذوق نے کہا کہ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر، یعنی ذوق کو دلی اور دلی کی گلیوں سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اس شعر میں اپنی محبت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے پر ذوق دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوق کو دہلی سے کتنی محبت تھی، حالانکہ یہ اس دور کی بات بتا رہے ہیں جب دہلی کا سہاگ اجڑ رہا تھا، دہلی کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اور اسی وقت میں ملک دکن میں جو شعراء، جو ادیب ہیں، ان کی قدر کی جا رہی تھی، ان کی قدردانی کی جا رہی تھی، ان کو انعام فراہم کیے جا رہے تھے، انعام و اکرام سے ان کو وہاں پر نوازا جا رہا تھا۔ پھر بھی کچھ ایسے شعراء ہیں جو دہلی کو چھوڑ کر کے کبھی نہیں گئے، جن میں اہم نام ذوق اور غالب کا بھی لیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ذوق نے زیادہ تر قصائد اکبر شاشانی، یہ نام ہم لوگ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اور ان کے صاحبزادے یعنی کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے ہیں۔ اکبر کے زیادہ تر قصائد اکبر شاشانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں بھی بہادر شاہ ظفر کی مدح میں 12 قصائد، اور معاف کیجیے اکبر شاشانی کی مدح میں 12 قصائد اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں 15 قصائد تحریر کیے گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی جو کہ 1837 کے آس پاس ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کے موقع پر ذوق نے جو قصیدہ پیش کیا وہ اس طرح سے ہے، اس کا مطلب آپ کے سامنے اس طرح سے ہے: یوں خوشنما ہے آج جو نور سحر رنگ شفق، یوں خوشنما ہے آج جو نور سحر رنگ شفق، پر تو ہے کس خورشید کا نور سحر،
پر تو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق۔ اس قصیدہ کو سن کر کے بہادر شاہ ظفر جو کہ اس وقت تخت بادشاہ ہو چکے تھے، انہوں نے اس قصیدہ پر بہادر شاہ ظفر نے اس قصیدہ پر ذوق کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی جانب سے ذوق کو جو خطاب دیا گیا اس کتاب کا نام ہے ملک الشعراء، جبکہ اکبر شاہ شانی نے ذوق کو جو خطاب دیا وہ خطاب ہے خاقانی ہند۔ چلیے یہاں سے کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے فیکٹ کی طرف چلتے ہیں، اگلی معلومات، اہم ضروری معلومات کی طرف کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ 1854 میں بہادر شاہ ظفر کے بیمار 1854 کے آس پاس بہادر شاہ ظفر زبردست بیمار ہوئے تھے، اور ان کی جب صحت یابی ہوئی، جب وہ واپس سے تندرست ہوئے، اس موقع پر ذوق نے جو قصیدہ پیش کیا وہ ان کے اہم ترین قصیدوں میں اس قصیدہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ قصیدے کا مطلب آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہے: زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، نغمہ جامع سریر۔ اگلے فیکٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ شاہ نصیر کے سفر دکن، جب شاہ نصیر ذوق کے جو استاد محترم تھے شاہ نصیر، وہ دہلی کے درباری شاعر تھے، یعنی درباری شعراء میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ تو جب شاہ نصیر سفر دکن کر گئے، یعنی دکن کی جانب چلے گئے، تو ذوق کا دربار میں جانے کا جو راستہ ہے وہ ایک طرح سے صاف ہو گیا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں۔ شاہ نصیر کے سفر دکن کے بعد میر کاظم حسین، ان کے دوست جنہوں نے بے قرار تخلص اختیار کیا، شاہ نصیر کے سفر دکن کے بعد میر کاظم حسین کے دوست سے ذوق کی رسائی ابو ظفر بہادر کے دربار تک ہوئی، اور یہ ابو ظفر یعنی بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ جب بہادر شاہ ظفر ولی عہد تھے، اس وقت ہی ذوق ان کے استاد مقرر ہو چکے تھے۔ مرزا ابو ظفر پہلے شاہ نصیر سے اصلاح لیا کرتے تھے، یعنی پہلے شاہ نصیر سے اصلاح لیا کرتے تھے، اب ان کی غیر موجودگی میں ذوق سے مشورہ سخن کرنے لگے۔ بہادر شاہ ظفر ذوق سے پہلے شاہ نصیر سے اپنی شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے۔ جب ذوق سفر دکن کر گئے، دکن کی جانب چلے گئے، تو انہوں نے ذوق سے مشورہ سخن کرنے لگے، ان سے اپنی شاعری پر مشورہ اور اصلاح لینے لگے۔ حالانکہ ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب کو بھی اپنا استاد مقرر کر لیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد مقرر کر لیا تھا، استاد بنا لیا تھا، ان کی شاگردی میں چلے گئے تھے۔ مرزا غالب سے ذوق کی معاصرانہ چشمک رہا کرتی تھی۔ اس فیکٹ کو ہم نے اوپر بھی دیکھ لیا ہے۔ اس طرح کے سوالات امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں، اہم مان کر کے ان کو ذہن نشین کرنا ہے کہ اس طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ذوق کی جو معاصرانہ چشمک ہے ان میں سے کس شعرا یا کس شاعر کے ساتھ رہی تھی، تو جواب ہو جائے گا مرزا غالب کے ساتھ میں۔ اب دیکھتے ہیں ذوق سے متعلق اہم قول کون کون سے ہیں، ان سے متعلق کیا کیا اہم باتیں کہی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں محمد حسین آزاد، جو کہ ان کے شاگرد، ذوق کے شاگرد رہے ہیں، اور ذوق کا تعلق محمد حسین آزاد سے یہ ہے کہ محمد حسین آزاد کے والد کے ساتھ ذوق کے اہم دوستانہ تعلقات رہے تھے، جس کی وجہ سے محمد حسین آزاد ان کی شاگردی میں آئے، ان کو اپنا استاد بنایا۔ محمد حسین آزاد ذوق سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اردو ان کے جانے کے بعد اردو نظم کا خاتم، یعنی ان پر ہی اردو نظم کا خاتمہ ہوتا ہے، انہی کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ کنہوں نے؟ محمد حسین آزاد نے۔ اہم فیکٹ ہم کو امتحان کے لحاظ سے یاد رکھنا ہے کہ محمد حسین آزاد نے ذوق سے متعلق کہا ہے کہ انہی کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ اگلی بات کہی ہے محمد حسین آزاد نے جو اپنا اگلا خیال پیش کیا ہے وہ اس طرح سے ہے: نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف یعنی سودا
نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف یعنی سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کیا، یعنی سودا نے قصیدہ پر دستکاری کا حق ادا کیا۔ چلیے یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ محمد حسین آزاد نے ذوق سے متعلق کیا خیال پیش کیا ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ ذوق پر ہی اردو نظم کا خاتم، یعنی انہی کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ اگلی بات یہ کہی ہے کہ نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف یعنی سودا نے قصیدہ پر دستکاری کا حق ادا کیا، یعنی سودا نے قصیدہ پر دستکاری کا حق ادا کیا۔ ان کے بعد شیخ مرحوم ذوق کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا۔ کیا بات کہی ہے کہ سودا کے بعد کسی نے قصیدہ پر سے متعلق قلم کسی نے نہیں اٹھایا ہے۔ اگلی بات انہوں نے کہی ہے، محمد حسین آزاد نے ذوق سے متعلق اگلی بات کہی ہے کہ آپ کا رنگ سانولا تھا، آپ کا رنگ سانولا تھا، چیچک کے داغ بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ 9 بار چیچک نکلی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 9 بار چیچک نکلی تھی، مگر رنگ اور داغ ایسے مناسب اور موضوع واقع تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے چہرے پر جو داغ اور جو موضوع واقع تھے وہ چہرے پر بھلے معلوم ہوتے تھے، چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ امداد امام اشر نے ان سے متعلق جو خیال پیش کیا ہے وہ اس طرح سے ہے، مرزا سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے۔ مرزا سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے، مگر ان دونوں شعراء میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ یاد رکھنا ہے، امتحان کے لحاظ سے اہم سوال بن سکتا ہے کہ کس نے سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق سے متعلق تلنا کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان دونوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے، تو نام ہو جائے گا امداد امام اشر نے یہ بات کہی ہے۔ حالی نے ان سے متعلق کیا خیال پیش کیا ہے، کوئی شاعر جس نے قصیدہ میں کمال بہم نہیں پہنچایا وہ مسلم الشبوت نہیں سمجھا جائے گا۔ حالی نے کہا ہے کہ کوئی بھی شاعر جس نے قصیدہ میں کمال بہم نہیں پہنچایا اس کو مسلم الشبوت نہیں سمجھا جائے گا، یعنی اس کو با کمال شعرا کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے غالب کی بھی وہ بات کوٹ کی ہے جس میں غالب نے کہا ہے کہ غالب کی بات کو دہراتے ہوئے کہا، غالب نے یہ کہا تھا کہ جو شاعر قصیدہ نہیں لکھ سکتا اس کو شعرا میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس بنا پر غالب ذوق کو پورا شاعر، شاہ نصیر کو ادھورا شاعر اور خود کو پورا شاعر جانتے تھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس جس پر ہم تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلاس پسند آئے گی، سمجھ میں آئے گی۔ 1 سے 2 بار دیکھیں گے تو ان سے متعلق اہم معلومات اور اقوال بھی ہم لوگوں کو یاد ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی بہترین کلاس کے ساتھ۔ خدا حافظ۔